ساتھ بھی نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے. یہ قرآن کی نص ہے. جو وقت اجل کا ہے یہ قرآن مجید میں اجل ایک لمحہ ایک منٹ نہ آگے ہو سکتی ہے اور نہ پیچھے. اس پر تو عقیدہ اہل سنت کا بھی ہے اور اہل تشیع کا بھی ہے. قرآن کا فیصلہ ہے. آقا علیہ السلام نے 23 برس میں عمومی تربیت تو لاکھ صحابہ کی اور 10,000 کی اور خصوصی تربیت تو 1500 یا 10,000 کی تھی، مگر خاص الخاص صحبت و تربیت کا جو فیض ان 4 کو ملا تھا اس میں اتنا کوئی شریک نہ تھا. اب آقا علیہ السلام چاہتے تھے، چاروں میں جدا جدا خصوصیات تھی، جدا جدا خصوصیات تھی. ہر ایک کو الگ الگ حکمتوں سے مالا مال کر دیا تھا، الگ الگ اوصاف کے ساتھ ہر ایک کو تیار کر دیا تھا. آقا علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری امت ان چاروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھائے. ان چاروں کو جو فیوزات، جو کمالات، جو اوصاف، جو تمیزات، امتیازات عطا کیے گئے ہیں، ہر ایک سے امت فائدہ اٹھائے اور ہر ایک کو موقع ملے کہ اپنے اپنے دور میں امت کو فیضیاب کرے اور قیادت کرے. آقا علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ چاروں قیادت کریں میری امت کی اور اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق چاروں راہ ہدایت امت کو دکھائیں اور خلافت و نیابت کا فریضہ ادا کریں. یہ تھا منشاء رسول. مشیت ایزدی یہ تھی کہ چاروں کی وفات کا وقت مقرر ہے، ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے. کوئی خلیفہ بنے یا نہ بنے، موت کا وقت ہر ایک کا مقرر ہے. کوئی مقرر ہو خلیفہ یا نہ ہو، جو اجل کا وقت ہے وہ ہر ایک کا مقرر ہے. اب یوں سوچئے، یہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی نے یہ بات فرمائی. اگر سب سے پہلے مولا علی شیر خدا خلیفہ بن جاتے تو ان کی وفات کا اجل کا وقت مقرر تھا 40 ہجری. وہ سن 40 تک ہی حیات رہتے اور خلافت کا فریضہ انجام دیتے. سیدنا ابو بکر صدیق کا اجل کا وقت مقرر تھا 2.5 سال بعد، وہ بھی وصال فرما جاتے. ان کے 10 سال بعد سیدنا فاروق اعظم کا وقت اجل مقرر تھا، وہ بھی وصال فرما جاتے. ان کے 12.5 سال بعد سیدنا عثمان غنی بھی وصال فرما جاتے. تینوں صحابہ تو سیدنا علی شیر خدا ہی کی زندگی میں اور انہی کے دور خلافت میں وصال فرما جاتے. تو گویا امت ان تینوں کی قیادت اور رہبری کے فیوزات سے محروم رہ جاتی اور حضور کے 4 شاگردوں میں سے ایک کو موقع ملتا قوم کی قیادت کرنے کا. 3 سے قوم محروم ہو جاتی. مشیت الہی کے ساتھ ترتیب یہ بنائی گئی کہ جس کا وصال پہلے ہونا تھا اسے خلیفہ اول بنا دیا، جس کا سب سے پہلے ہونا تھا، تاکہ اس سے امت مستفید ہو جائے. جن کی اجل اس کے بعد مقرر تھی اس کو خلیفہ ثانی بنا دیا. جس کی اجل عند اللہ اس کے بعد تھی اس کو خلیفہ ثالث بنا دیا، اور جس کی اجل چاروں کے بعد اینڈ پر تھی سب سے آخر، اس کو خلیفہ رابع مولا علی شیر خدا بنا دیا. اب آپ دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق آقا علیہ السلام کے ٹھیک 2.5 سال بعد وفات فرما جاتے، اور ان کی وفات سے باقی تینوں میں کسی ایک کو محرومی نہیں ہوتی کہ قوم ان سے استفادہ نہ کر سکے، وہ حیات ہیں. ان کے 10 سال بعد سیدنا فاروق اعظم وصال فرما جاتے ہیں. ان کو 10 سال ملتے ہیں امت کی قیادت و رہنمائی کرنے کا، اور ان کی قیادت و رہنمائی سے خلافت سے پچھلے 2 محروم نہیں ہوتے، قیادت کے موقع سے برقرار ہے. سیدنا عثمان غنی کو 12.5 سال ملتے ہیں، وہ قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، اور ان کے اس وقت سے مولا علی شیر خدا محروم نہیں ہوتے، ان کا وقت موجود ہے. پھر مولا علی شیر خدا کو 5 سال ملتے ہیں، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت سے 2 گنا وقت ملتا ہے. 5 سال ملتے ہیں تو انہوں نے اپنے وقت پر قوم کی قیادت کی ہے. تو شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ یہ جو ترتیب خلافت ہے یہ منشاء رسول تھا. خاموش اس لیے رہے تھے کیونکہ اللہ کی مشیت یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کا اپنا اپنا وقت ہے. امت کے اندر ان کے شعور میں یہ ڈال دیا جائے گا کہ جو اللہ کا منشا ہے اسی کے مطابق اپنے اپنے وقت پر بیعت ہوتی رہے گی، خلافت کا فیصلہ ہوتا رہے گا، اور چاروں آقا علیہ السلام کے اولین شاگردوں کو امت محمدی کی قیادت کا موقع ملے گا. یہ حکمت ہے آقا علیہ السلام کے خاموش رہنے کی، کسی کے حق میں سری وصیت نہ فرمانے اور کسی کو سریعاً خلیفہ مقرر نہ